السلام علیکم۔ آج دن کا آغاز جو سب سے پہلے جن خبروں سے ہوا وہ یہ تھی کہ نارتھ وزیرستان کے اندر پاکستانی فضائیہ کے طیاروں نے اور گن شپس نے اٹیک کیا ہے، اور وہاں دہشت گرد کے جو ٹھکانے ہیں ان کو چن چن کر ٹارگیٹڈ اٹیکس ہیں۔ 5 یا 6 جگہیں ایسی ہیں جہاں معلوم تھا کہ یہاں پر غیر ملکی دہشت گرد یا اپنے وہ لوگ جنہوں نے پاکستانی فورسز کے اوپر اٹیک کیا ہے ان کی پناہ گاہیں ہیں، ان کو ہٹ کیا گیا۔ اور پہلے خبر یہ آئی کہ 25 سے 30 پھر 35 ہو گئی، اور پھر بعد میں فائنلی یہ خبر آئی کہ 40 لوگ ہیں یا مشتبہ دہشت گرد ہیں جو ان سٹرائکس کے نتیجے میں مارے گئے۔ بعد میں دن کے دوران بھی 1-2 سٹرائکس جو ہیں وہ رپورٹ کی گئی ہیں ٹرائبل ایریاز کے اندر ہی، اور دوبارہ یہی بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پشاور کے اندر سنیما گھروں کو اٹیک کیا یا پاکستانی فوج کے ایک میجر کو شہید کیا۔ تو بہت سے سوالات سامنے آگے کہ کیا پرائم منسٹر آف پاکستان نے ملٹری سٹرائکس آتھورائز کی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جو بات چیت کا عمل ہے کیا اس کا چیپٹر ہم نے بند کر دیا ہے، اور تیسرا یہ تھا کہ آئی ڈی پیز اور ان لوگوں کو سنبھالنے کے لیے ہماری کیا کوششیں ہیں۔ تو آج پورا پروگرام ہم نے اسی کے ارد گرد ترتیب دیا ہے، اور ہمارے ساتھ بڑی معتبر شخصیات ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو جناب جاوید ہاشمی صاحب، سینئر لیڈر ہیں اور بڑے نامی گرامی شخصیت ہیں پاکستانی سیاست کے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی۔ اور اس کے علاوہ فارمر پرائم منسٹر میر ظفر اللہ خان جمالی ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے، اور پروگرام کا آغاز ہم کریں گے انفارمیشن منسٹر پرویز رشید صاحب سے، جن سے ہم نے یہی سوالات جو میں نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتائے ان کے سامنے رکھے کہ آپ جواب دیجئے حکومتی ترجمان کی حیثیت سے اور انفارمیشن منسٹر کی حیثیت سے کہ کیا نارتھ وزیرستان سٹرائکس جو ہیں وزیر اعظم پاکستان نے اس کی منظوری دی، تو ان کا جواب یہ تھا جی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے دفاعی ادارے جو ہیں، نیشنل سیکورٹی کے جو ہمارے ادارے ہیں، ان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنا رائٹ آف ڈیفینس جو ہے، یعنی اپنے آپ کے دفاع کرنے کا حق جو ہے، اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں، کیونکہ ہمارے دفاعی اداروں پر قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، ان کو بموں سے اور خودکش جیکٹوں سے اور گردنیں ذبح کر کے زندگیوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کا پورا حق ہے کہ جو لوگ اس طرح کے مجرمانہ کاموں میں ملوث ہیں ان کو وہ روک تھام ان کی کریں اور انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں۔ رشید صاحب، اگر یہی فیصلہ ہے تو دوسرا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا؟ ابھی تک ہماری پالیسی یہ ہے کہ دہشت گردی اور مذاکرات دونوں بیک وقت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ جو لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں دہشت گردی کو ترک کرنا ہوگا، اور اگر وہ دہشت گردی کو دوسروں سے ترک نہیں کرا سکتے تو پھر جو دہشت گردی کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا۔ جو بات چیت کرنا چاہے گا ہم اس کے ساتھ بات چیت کریں گے، جس زبان میں بھی وہ گفتگو کرنا چاہیں گے اسی زبان میں اس کا جواب انہیں دیا جائے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ جناب جاوید ہاشمی صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔ 2010 میں یہ ایف سی کے جوان تھے جن کو اغوا کیا گیا، 23 کی شہادت ہمارے سامنے ہے، اور جو ویڈیو انہوں نے طالبان نے جاری کی وہ اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس کے بعد شاید اپنے ہوش و حواس پہ قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس قدر وہ بےایمانہ انداز ہے اس کا کہ وہ کسی جانور کے ساتھ وہ رویہ نہیں ہو سکتا جو انہوں نے پاکستانی فیلو مسلم کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا، پاکستانی جوانوں کے ساتھ جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ سرحدوں کی حفاظت کریں۔ اور یہ 23 کی ابھی ہمارے سامنے ویڈیو کلپ ہے، اس وقت 40 سے 50 ایف سی کے جوان جو تھے اغوا کیے گئے تھے، باقی ابھی بھی ان کے قبضے میں، اور نہ جانے اصل تعداد کیا ہے، یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا۔ کیا ہونا چاہیے ہمارا رویہ ان کے ساتھ؟ ملک صاحب، جو فیصلے ہو چکے، جس کا اعلان ابھی پرویز صاحب بھی کر رہے تھے، چودھری نثار صاحب بھی کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے طویل داستان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز اے پاکستانی جب میری فوج اس کو اپنی ہی سرزمین پہ مارا جا رہا ہو، شہید کیا جا رہا ہو، اور بے ایمانہ طریقے سے شہید کیا جا رہا ہو، ہر گھر میں جنازے ہوں۔ آج
میں ملتان کا ہوں تو آج کے دن بھی وہاں پہ میرے دوست ہیں، ان کا بیٹا تھا میجر، اس کا جنازہ آج پڑھا گیا ہے. تو یہ اس میں تو دو رائے ہوتی ہی نہیں ہے. میں پاکستانی ہوں اور میرا دوسرا موقف کوئی ہو بھی نہیں سکتا. مجھے اپنے نوجوان، اپنی فوجی قیادت، ان کا تحفظ سب سے پہلے میرے ذہن میں ہونا چاہیے. اب فیصلے کی جو محرکات ہیں اس کے بارے میں اگر پرائم منسٹر اپنے ساتھیوں کو پارلیمنٹ کے اندر جن کی ریپرزنٹیشن ہے یا باہر ایک آدھ گھنٹے کے اوپر بلا کے کہہ دیتے کہ یہ صورتحال ہے کہ ہم اب یہ فیصلہ کر چکے ہیں. یہ بات صحیح ہے آپ کی. مناسب ہوتا ہے کہ فلور آف دی ہاؤس آپ لوگوں کو اعتماد میں لیتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، ہمیں یہ جواب دینا پڑے زیادہ گا. سپورٹ ہوتی. درست ہے. میں اب بھی ان کے فیصلوں کو حمایت کر رہا ہوں. میری پارٹی سے رابطہ نہیں ہے، ان کی لائن کیا ہوگی، لیکن ان کی لائن بھی پاکستان کی لائن سے الگ ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اس کو زیادہ مؤثر طریقے سے اگر کہ ہم سب کو اس گھر کا حصے دار سمجھا جاتا، اس گھر کا دفاع کرنے والوں کا حامی سمجھا جاتا تو وہ زیادہ مناسب ہوتا. بہرحال اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ہماری اس مسئلے میں بھی ان کے ساتھ دعائیں ہیں اور پاکستان کو ہر حالت میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح. میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا. پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھی ہیں آپ نے وہ تمام مشکل فیصلوں میں آپ شامل رہے اور میرے خیال میں بہت بہتر میں آج بھی آپ ایک بزرگ سیاستدان کی حیثیت سے کہ باقی لوگوں کو راہ بھی دکھا سکتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ ہمیں پرویز رشید صاحب بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے آتھورائز کر دیا ملٹری کو کہ جب کوئی کارروائی ہوتی ہے دفاعی اداروں کے خلاف تو آپ کو مکمل اختیار ہے کہ جوابی کارروائی کریے. ہمیں کیا فیصلہ دینا چاہیے جب ہمارے جوانوں کی گردنیں کٹ رہی ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس قسم کے مجموعی فیصلے جو ہیں وہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر، خاص کر کے پارلیمنٹ کے ذریعے، میرے خیال میں ایک لازم چیز ہے جو کہ ہونی چاہیے. 2003 میں میرا امریکہ دورہ رکھا گیا. اس وقت پریشر یہ تھا کہ یہ عراق کو فوج بھیجنی ہے. میں نے پارلیمنٹ فلور پہ آ کے مختصر 4-5 منٹ لے لیے. میں نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں اور جو آپ لوگ مجھے بتا دیں کہ وہاں پر کس طریقے سے میں نے فیس کرنا ہے. مختصر تھوڑی سی باتیں ہوئیں، میں چلا گیا وہاں پر اور میں نے بالکل پوائنٹ بلینک جواب دے دیا. میں نے کہا جی میری پارلیمنٹ نہیں مان رہی اور میری قوم مجھے پتہ ہے کہ اس قسم کی چیز نہیں مانے گی. یہ جانتے ہوئے کہ اس کے بعد ریپرکشنز کیا ہوں گے اور کرسی پہ بیٹھنا نہ بیٹھنا، چھوڑنا نہ چھوڑنا وہ الگ بات تھی، مگر اعتماد میں لیا. چلے گئے، واپس آ گئے اور سارا سلسلہ چلتا رہا. اس قسم کے فیصلے جو ہیں، میں تو خیر چھوٹا ہوں، بڑی بات ہے. میرے خاندان نے پاکستان بنتے ہوئے خون دیا ہے، پاکستان بننے کے بعد خون دیا ہے. اب بھی ہمارے بچے فوج میں ہیں. میرے اپنے 4 میں سے 2 بیٹے فوج میں ہیں کہ کبھی ضرورت اگر کہ پڑے تو میرے خاندان کا خون اس میں ہونا چاہیے ملک کی خاطر. اور اس قسم کے جو پہلو ہوتے ہیں، اگر پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ان کی اپنی پارٹی ہے، اس میں کچھ کولیشن پارٹنرز ہیں، پارلیمنٹ موجود ہے اور ڈیفنس کمیٹی وہاں موجود ہے، سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی. پارلیمنٹ کے فلور پہ کہنا چاہیے، اتنی جرأت رکھنی چاہیے کہ یہ چیز ہمارے سامنے ہے، اس کو کس طریقے سے ڈیل کریں. وہ ایک پارلیمنٹ اور ایک قوم کا اعتماد ہوتا ہے. وہ اعتماد جمالی صاحب، یہ تو آپ نے پارلیمانی روایت کی بات کی جو میرے خیال میں بہتر طریقہ ہے. جاوید ہاشمی صاحب نے بھی اسی طرف اشارہ کیا، لیکن ایز اے میٹر آف پرنسپل آپ کو اس پہ اختلاف نہیں ہے کہ جب فوج پہ حملہ ہو تو اس کا جواب تو دینا چاہیے نا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فوج
بارڈرز کے لیے اور انٹیریئر ملک کے استحکام کے لیے ان کی آئینی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور اس قسم کے معاملات میں فوج کو اکیلا کوئی نہیں چھوڑ سکتا، قوم کی حمایت چاہیے۔ 1965 اور 1971 کی جنگیں آپ کے سامنے ہیں۔ 65 کی جنگ فوج کو ساری سپورٹ تھی، سارا ملک سپورٹ دے رہا تھا۔ 1971 میں وہ چیز نہیں تھی، رزلٹ اپنوں کے سامنے ہے۔ ہم فوج کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کہ آل روڈز لیڈ ٹو روم، ڈیولپنگ کنٹری ہے اور سارے راستے ایک ہی طرف جاتے ہیں، وہ اس ملک کا حصہ ہے، اور ان کا ایک اصول ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک ڈسپلن ہے، ایک آئینی ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ فوج کی ذمہ داری ہے، اس سے بڑھ کر حاکم الوقت کی ذمہ داری ہے، پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے اور کس طرح فیصلہ کرنا چاہیے۔ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ کڑے وقت زندگی میں آتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ملک جب بنتے ہیں تو اس میں تو جنریشنز میں بنتے ہیں۔ امریکہ خود بذات خود 13 سٹیٹس پہ تھا، بعد میں تو خیر وہ لکیریں نہیں لگا سکے، پٹیاں نہیں چڑھا سکی، تو ستارے جمع کرتے گئے۔ یہ کڑے وقت آتے ہیں، کڑے وقت میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، مگر دل جمی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ یہ چیز چل جائے گی اس کے بعد ہم کریں گے، یہ چیزیں نہیں ٹلتی تو اس کو فیس کرنا ہوگا، اس کے لیے لائے عمل اس طریقے سے تیار کرنا ہوگا۔ لائے عمل ہے اعتماد، لائے عمل ہے اعتبار، ٹرسٹ، وہ ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ جاوید ہاشمی صاحب سے بھی اس پہ پوچھتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب، وزیر اعظم کے لیے پاکستانی شہریوں کا تحفظ وہ بھی ضروری ہے، اولین ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی، اور فوجی ادارے کے پیچھے بیک کرنا اسے، جن کی ذمہ داری ہے پاکستانی سرحدوں کا تحفظ، یا کراچی کے اندر اگر پولیس والے مارے جا رہے ہیں تو اس پولیس کے ادارے کے پیچھے اسٹیٹ کھڑی ہو۔ اگر اسٹیٹ نہیں کھڑی ہوگی تو اسٹیٹ کو تحفظ کرنے والا خود کو غیر محفوظ کرے گا۔ ایز پرائم منسٹر آپ کو لگا کہ اتنی مضبوط اسٹریٹجی رہی، یا ہم کمزوری دکھاتے رہے، ہم بات چیت کر کے تو سپیس دیتے گئے دوسرے گروپ کو اور وہ ہماری گردنیں کاٹ رہے ہیں ہمارے لوگوں کی؟ ملک صاحب، یہ خاص طور پہ جو شمالی وزیرستان کا ایشو بھی ہے، اس میں ہمارے فیصلوں میں کمزوریاں تھیں۔ میں اکتوبر 2003 کے اندر جو معاہدہ کیا گیا، اس کے اندر اسٹیٹ نے اتنے اختیارات سرنڈر کر دیے طالبان کے سامنے کہ فوج بھی ابھی نکالیں گے، ان کے جو باہر کے افغانستان کی طرف جائیں گے تو اس پہ بھی شاید ہمارے لیے مشکلات ہم کریٹ نہیں کریں گے، اور جو ان کے نقصان ہوئے یا نہیں ہوئے معاوضہ بھی ادا کریں گے۔ اچھا، اس سے چل کے امریکہ اور نیٹو نے کہا 8 دن بعد اکتوبر 2003 میں کہ اب ہم نے کنٹرول کرنا ہے پاکستان کی بری بحری، یہ تمام جو طاقتیں ہمارے ہاتھ میں دے دیں، پاکستان سے سامان آئے گا لے جائیں گے، وہ سہولتیں ہمیں دے دیں۔ تو یہ ایک دن میں نہیں یہ بنا، یہ ہماری کمزور فیصلوں کی وجہ سے ہوا۔ لیکن یہ خطہ جو ہے 10-12 سال کی کوتاہیاں ہیں، 10-12 سال کے ہیں، لیکن امریکہ یا وہ جو طاقتیں تھیں ان کے نظریں تھیں کہ انہوں نے ایٹمی ملک بنا لیا ہے، اب ان کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا۔ ان کی نظریں کل بھی تھیں، آج بھی ہیں، وہ اس نارتھ وزیرستان میں ان علاقوں پر انڈائریکٹ طریقے سے اپنا کنٹرول چاہتے تھے۔ وہ مطالبہ کر رہے تھے کیانی صاحب سے بھی، پچھلی حکومتوں سے بھی، کہ فوراً ایکشن کریں آپ شمالی وزیرستان میں۔ اب یہ مواقع جو وہاں کے طالبان لیڈرشپ ہے، انہوں نے انتہائی زیادتی کی اپنے لوگوں کے ساتھ بھی، پاکستان کے ساتھ بھی۔ وہ پاکستان کی افواج پر بلا وجہ اپنی طاقت کی وہ انہوں نے مظاہرے کیے، کراچی کے اندر گھس آئے، لاہور میں، کوئٹہ میں ان کا
यूँ लगता है कि कराची के हाकिम भी तारबान हैं। तो वो जो हमारे कौम की अंदर एक जज्बात थे वो अब एक लावा बन के उभरे हुए हैं, और ये इनडायरेक्टली हमें तालिबान जो हैं उनकी क़यादत हमें नेटो और अमेरिका के हाथ में डाल रहे हैं। इन खित्तों के अंदर आप देखेंगे कि एटम बम पर जो नज़रें रखी जा रही हैं वो और करीब से ये दिफाई लाइन अमेरिका कायम कर लेगा। सही, उसका मुझे खौफ है। ये ठीक बात है कि जो स्टेट है या जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उसकी ये जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। एक सिपाही को अगर कोई मारे, पुलिस के सिपाही को, तो वो हीरोइन होता है, हुकूमत के इक़्तिदार का खात्मा होता है। और हुकूमत के इक़्तिदार को खात्मे का मतलब यह है कि शहरी मुल्क के वो बेयारो मददगार रह गए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, तहफ़्फ़ुज़ देने वाला नहीं। वो एक्शन तो इनको करना चाहिए, लेकिन तमाम पहलू पेश नज़र भी रखने चाहिए। जमाली साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये हाशमी साहब ने एक बड़ी अहम बात की कि एक पुलिस के सिपाही को अगर कोई मार देता है तो वो हुकूमत वक्त का खात्मा तस्वुर किया जाना चाहिए, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी है तहफ़्फ़ुज़ देना लोगों की। तो जिन अदारों ने तहफ़्फ़ुज़ देना है, अगर उनकी जानों के ऊपर इस तरह हमले होंगे तो क्या होगा? पाकिस्तान के हालात ये हैं कि कराची के अंदर हर महीने कोई मेरे ख्याल में 20 के करीब पुलिस वाले जो हैं वो मार दिए जाते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के जब से APC ने 5 माह पहले करारदाद पास की कि हम पीस टॉक्स करेंगे, 114 जवान हैं इंक्लूडिंग अ सर्विंग आर्मी जनरल जिसको शहीद कर दिया गया। तो वो स्टेट कैसे महफूज रह सकती है जहां सिक्योरिटी के अदारे जो हैं इन मसल्ला जत्थों की वजह से, जिसको बनाने में फ़ौज ने ही किरदार अदा किया था माजी में, लेकिन हमने अपनी राह कभी दुरुस्त करने की कोशिश ही नहीं की। क्या करें अब इन मुसल्ला जत्थों का? कोई वाज़ेह स्ट्रेटजी अभी भी नज़र नहीं आती। हम सिर्फ यहीं तक बहस रखी हुई है, कार्रवाई करें ना करें, इससे ज़्यादा हम सोच नहीं रहे हैं। देखें जी, बात यह है कि डिसीशन ज़रूर होनी चाहिए, वक्त पे होनी चाहिए। वक्त का कदर करें, वक्त की इम्पोर्टेंस देखें। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, फ़ैसला करना चाहिए, करना पड़ेगा, करें फ़ैसला। पहली जंग अजीम जो थी वो सिर्फ़ एक गोली चलने पे, एक आदमी को मारे जाने पे वर्ल्ड वॉर हो गई थी। तो जो हाशमी साहब ने कहा है, हाशमी साहब पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, हम दोस्त हैं, साथ ही रहे पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट में भी और अपोजिशन में भी, दोनों चीज़ें देखी हैं। जेलें उन्होंने भी काटी हैं, हमने भी काटी हैं। वो कहे नई बात नहीं है, न जावेद के लिए, ना मेरे लिए, ना किसी और के लिए शायद होगी। फैसला होना चाहिए, फैसला वक्त भी आप लें। अगर कि आप कहेंगे कि नहीं कि डिले करेंगे फैसला, डिले ऑफ जस्टिस इज़ नॉट डिलीवरिंग जस्टिस टू एनीबडी। बात सारी ये है, फैसला करें। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि एतमाद, अगर कि आप सिर्फ 2, 4 या 5 दोस्तों के साथ मिल बैठकर मुल्क के फैसले करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसका तासुर कुछ और लिया जाएगा। अगर कि मुल्क वालों को बिठा कर फैसले करेंगे उसकी ताकत कुछ और समझी जाएगी। ये है बेसिक डिफरेंस। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हाकिम वक्त हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उनको फैसला करना चाहिए। क्या होना है, फैसला करना चाहिए। फैसला यही है कि फैसला रिट ऑफ द स्टेट है। ये मैं आपको अर्ज कर दूं, अगर के खुदा न ख्वास्ता कोई भी शख्स चाहे वर्दी में है चाहे बगैर वर्दी के, मगर वर्दी वाले की ज़्यादा अहमियत है, पुलिस हो, कोई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, फौज हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोई भी हो, रिट ऑफ द स्टेट, रिट ऑफ द गवर्नमेंट, उसको अगर आप रिटेन नहीं कर सकते हैं तो फिर मुल्क कैसे आप चलाएंगे? नहीं चल सकता। कैसे चलाएंगे? अवाम आप पे अच्छा, एक सवाल परवेज रशीद साहब से भी और ले लें। नहीं करेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं जमाली साहब, आपकी बात में बड़ा वजन है। परवेज रशीद साहब से एक सवाल और हम ये ले लें कि 23 FC के जवानों की शहादत, इसके ऊपर खबर यह है कि इनको, क्योंकि मुहम्मद के अंदर ऑपरेशन हुआ था, ये लोग यहाँ से भाग के पाकिस्तान के जैसे बाकी कबायली एजेंसियों में साउथ वजीरिस्तान में भी ऑपरेशन, स्वात में भी ऑपरेशन, तो ये लोगों ने कुन्नड़ और नूरिस्तान में पनाह ली हुई है। तो FC के जवानों के ऊपर भी शहादत की खबर यह है कि इनको अफगानिस्तान के इलाके में ज़िबा किया गया। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? अभी तक इस तरह की इतलात भी हैं। लेटेस्ट मुझे पोजीशन मालूम नहीं है, लेकिन इस बात को जानने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें पाकिस्तान की हदूद में इस सफाकाना अमल को किया गया या पाकिस्तान की सरहदों से बाहर
اس صفاقانہ عمل کو کیا گیا. اگر کسی دوسرے ملک میں ایسا کیا گیا ہوگا تو تب بھی ہم اس ملک کے ساتھ اپنا احتجاج بلند کریں گے اور اس ملک سے ہمارا مطالبہ ہوگا کہ وہ قاتلوں کو گرفتار کرے اور حکومت پاکستان کے حوالے کرے. اگر یہ گھناؤنا کام ہماری سرزمین پر انجام پایا ہے تو پھر بھی ان قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اچھا، پرویز رشید صاحب، اگر نارتھ وزیرستان کے اندر کوئی کارروائی ہوتی ہے اور جو ہم نے گزشتہ رات جو کچھ دیکھا وہاں سے لوگ باہر نکل رہے ہیں، بنو کی جانب آ رہے ہیں، تو کیا آئی ڈی پیز کو سنبھالنے کے حوالے سے حکومت نے کوئی اسٹریٹجی وضع کی ہے؟ کیونکہ وہاں سے جب سٹرائکس ہوں گی، جیٹ طیارے بمباری کریں گے تو لوگ تو باہر نکلیں گے. ابھی تک تو اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے، لیکن حکومت کے پاس سارے کانٹیجنسیز پروگرام جو ہیں وہ بالکل تیار ہیں کہ اگر کہیں پہ بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جس کی وجہ سے جو معصوم لوگ ہیں اور قانون کے حدود میں اپنے آپ کو رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور وہ اگر نقل مکانی کرتے ہیں تو یقیناً حکومت پاکستان اس کی پوری ذمہ داری قبول کرے گی. درست ہے. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو جاوید ہاشمی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ جو بگر پکچر ہے جس میں وہ بھی آ گیا کہ جنرل کیانی نے آج چودھری نثار نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی وضاحت کی کہ جنرل کیانی نے یہ کہا تھا کہ نارتھ وزیرستان میں اگر آپ کارروائی کرتے ہیں تو یہ اوور آل پورے پاکستان میں جو دہشت گردی کی پکچر ہے اس کا 40% حصہ ہے، باقی 60% پاکستان کے باقی حصوں میں آپ نے اپنی گورننس پولیس کے ذریعے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب، پاکستان کے گلی کوچے محفوظ نہیں ہیں. پورا پنجاب جو ہے کڈنیپنگ فار رینسم ہو رہی ہے، کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، آپ کے بلوچستان کے اندر انسرجنسی ہے، وہاں بلوچستان ریپبلکن آرمی ہو یا بلوچستان لبریشن آرمی ہو، آپ کے لوگ محفوظ نہیں ہیں. آپ کی میس گریوز مل رہی ہیں، 15 لوگوں کی اجتماعی قبریں ہیں. پورا آپ کا یہ جو KPK والی پوری بیلٹ ہے یہ محفوظ نہیں ہے. پشاور کے ارد گرد 3 اطراف سے اٹیک ہو رہے ہیں. تو دہشت گردی صرف نارتھ وزیرستان تک محدود نہیں رہی، آپ کا پورا پاکستان اس کی لپیٹ میں. کیا ہماری کوئی قومی حکمت عملی ہے اس کے لیے یا نہیں ہے؟ ملک صاحب، بدقسمتی یہ ہوئی ہے، یہ میں کسی ایک حکمران کی بات نہیں کر رہا، نہ میاں نواز شریف کی نہ کسی کی. ہماری ملک چاہیے تھا، ہمیں مل گیا، اس کی ضرورت بھی تھی. میں تو مولوی صاحبان سے بھی کہتا ہوں کہ بھئی اگر پاکستان نہ بنتا، چلو آپ کہتے ہو اسلام نافذ کریں، نعرہ تو لگاتے ہیں، انڈیا کے ساتھ ہوتے جو آپ چاہتے تھے تو اس میں کیسے کہتے آپ 10-15% ہوتے اور مطالبہ کرتے سارے انڈیا پہ اسلام کا پرچم لہراؤ؟ کیسے ہوتا؟ آپ کو ایک جگہ لے کے دی ہے. اور میں علماء اکرام سے بھی کہتا ہوں، یہ مذہب جو ہیں اگر اس کو ہم تشدد کے ذریعے آگے لائیں گے اور جو ہمارے رہنما ہیں سیاسی، ان کی سوچ یہ ہو بھی نہ کہ جب پاکستان بنا ہے، انارکلی میں 3 دکانیں تھیں، ملتان میں شاید کوئی بھی نہیں تھی، پنڈی میں بھی راجہ بازار میں 1 دکان تھی، کچھ تھا نہیں، زمینیں ساری جو مسلمانوں کے پاس تھی دکانیں، جو وہ لے کے ہمیں مل گیا. ساری دنیا میں یہی ہو رہا تھا، ملک بن رہے تھے، 200 ملک بنے ہیں، اس وقت 202 ہیں، 35 تھے 1947 سے پہلے UNO کے ممبر، اب 202 ہیں. سب نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا ہے. جو مسلم ورلڈ تھی، ہم اپنی ابھی تک تشخص نہیں کرا سکے. پھر بھی پاکستان جو ہے یہ بڑا پڑھا لکھا ملک سمجھا جاتا تھا. اس کی جو ہمیں تنظیمیں تھیں، ہمارے ڈسپلن فورسز تھیں، یہ بیک گراؤنڈ ملا تھا، پارلیمنٹ تھی، اس کو بھی ہم نے ذاتی معاملات کے اندر پھنسائے رکھا. فوج کو بھی، پارلیمنٹ کو بھی پالیسی نہیں بنائی. اب اس وقت دنیا جو ہے یہ 5-7 ملکوں کے علاوہ امن کا وہ ایک پھریرا لہرا کے کھڑی ہے. آرام سے سوتے ہیں، آرام سے اٹھتے ہیں، روزگار کی کرتے ہیں، زندگی جو ہے بڑھ رہی ہے. انڈیا، چائنا، یہ سارا علاقہ نئی اکانومک پاورز بنتی جا رہی ہیں. ہم اسی طرح پہ
पे खड़े हैं 50-60 साल पहले। इसलिए ये जो कुछ कराची में हो रहा है, जैसे आपने फरमाया है, लाहौर में भी, मुल्तान में इतनी किडनैपिंग है, मैं बताऊं तो रात गिलानी साहब का बेटा, हाथा क्या कोई बंदा महफूज नहीं है। ये गिलानी साहब का बेटा, तो वो सोच ही नहीं सकते कि वहाँ के पुरअमन माशरे में वहाँ से इस तरीके से उठा के ले जाएंगे। तो इसका हमने बंदोबस्त करने के बजाय हमने अभी तक भी जो है शॉर्टकट सोची हुई हूँ, लंबी सोच है ही नहीं है। यहाँ ऑपरेशन कर दो, इस पे राय ले लें। यहाँ ऑपरेशन कर दो, यहाँ काबू कर दो, यहाँ पे एक तंजीम खड़ी कर दो कई बाकियों को ख़त्म करने के लिए। वो तंजीमें बाद में आपके काबू में नहीं रहती, सियासी भी दूसरी भी। तो वो इस वजह से हमारे यहाँ हिकमत अमली सोचनी चाहिए, उसके ज़रिए पाकिस्तान का अमन आएगा। ये जो 1-2 रात दिन के फैसले और इससे अमन नहीं आए। जमाली साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जंग हो, पंजाब के अंदर आप ले लें, वहाँ जो मदारिस की सूरत हाल है वो सबके सामने है। कुछ पाकिस्तान के 2 बड़े करीबी दोस्त इस्लामी ममालिक हैं, कहते हैं वहाँ से बराह रास्त पैसा आता है, मालूम भी है सबको, कुछ कर नहीं सकते। बलोचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वहाँ पर लिंकेजेस लोकल ग्रुप्स के क्या हैं और बाहर से क्या हैं वो भी सबको मालूम है, उसका भी कुछ नहीं कर सकते। हम अमेरिका के फ्रंट लाइन एलाई हैं, वो कहते थे कि तालिबान की पनाहगाहें आपके इलाकों में। अब हमारे ये जो लोग हैं, ये फजलुल्लाह हो या जिन्होंने ये हमारे FC के जवानों के गले काटे हैं, ये यहाँ की बजाय नूरिस्तान और कुन्नड़ में बैठे हुए हैं। तो इर्द गिर्द पाकिस्तान का जो है ये सूरत हाल है, और हमारे अंदर मुसल्लह जत्थे हैं जो ना हमारे बच्चों को छोड़ते हैं ना फौज को सोचते हैं। हमारी हिकमत अमली कोई नहीं है इस सारे प्रोसेस में। ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है। मर रहे हैं, पिस रहे हैं, रोज़ खून रेजी हो रही है, लेकिन उसका वे आउट हम नहीं ढूंढ रहे। भाई बात यह है कि रॉबर्ट क्लाइव की हिकमत अमली ईस्ट इंडिया कंपनी में भी कुछ साल पहले नहीं चल सकी थी कि जनाब अथॉरिटी हो सरकार के पास और ज़िम्मेदारी हो महाराजों और राजों के पास। बात यह है कि आपको अगर के जो आपके इदारे हैं उनमें भी आप डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी चलाएंगे ज़िम्मेदारी, तो किसी का वो रुझान और वो कमिटमेंट नहीं हो सकती। अगर के पुलिस और रेंजर्स कराची में, पुलिस और FC बलूचिस्तान में, पंजाब को अगर मैं छोटे स्केल पे देख लूँ तो जनाब ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक वार्डन बहरहाल ठीक है, सियासी उन्होंने तजदीद की थी। ये एक ही डिपार्टमेंट खाते में करके आप 2-2, 3-3 ये आपस में लोगों को बिठाएंगे, इसमें फैसला कोई नहीं लेगा, कोई अपने आप को जिम्मेदार महसूस नहीं करता, वक्त गुजारते हैं। आपने जो फैसला करना है फैसला करें, किसी एक को दे दें, जो भी हो वो जिम्मेदार है। अगर कि वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता उसके बाद फिर आप चेंज ओवर कर लें। अभी एक रेमंड डेविस की खातिर, रेमंड डेविस जो नस्वारी था, उसकी खातिर क्या क्या जतन लोगों ने नहीं किए। कई और ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर उनका अगर एक कत्ल हो जाए, 2 हो जाए, तो वो गवर्नमेंट जो है वो चल पड़ती है। यहाँ ये FC वाले, खुदा इनको जन्नत नसीब करे, ये पिछली गवर्नमेंट में, नवाज शरीफ की पिछली गवर्नमेंट में पकड़े गए और उनको वहाँ फंसे रहे। एक गवर्नमेंट चली गई, उसका अरसा चला गया 8-9 महीने। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में किडनैप हुए थे 2010 में जमाली साहब जी, मुझे पता है जी, मुझे पता है जी, ये मुझे पता है। मैं उस पार्लियामेंट में नहीं था, मगर आज हूँ, मगर सारे किस्से का पता है। मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मेरी तरजीहात जो हैं वो पाकिस्तान के लिए हैं। जो भी गवर्नमेंट में आता है अगर कि वो अपनी तरजीहात सामने रखता है, इलेक्शन मैनिफेस्टो में तरजीहात सामने लाता है, तो उनकी फिर ये जिम्मेदारी कि उन तरजीहात पे चले। मगर पावर में आते ही, कुर्सी पे बैठते ही तरजीहात तब्दील हो जाती हैं। किसी को कोयले की फ़िक्र है, किसी को पावर की फ़िक्र है, किसी को तेल की फ़िक्र है। अरे बाबा, इस मुल्क में अमन अमान होगा तो गाड़ी चलेगी ना। कराची को जमाली साहब, ऐसे मैं एक आपको ये बताऊं कि ये सिर्फ 23 अहलकार नहीं थे जिनके गले काट दिए गए हैं, उनके कब्जे में हो सकता है कि 23 और, या हो सकता है उससे भी ज्यादा और हमारे फौजी जवान अभी भी उनके कब्जे में है, और हमारी स्टेट उसके ऊपर खामोश है, जो मुजरमाना गफलत है। खामोश नहीं रहना चाहिए था। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इन 23 का तो आपको पता चला है, या जिन्होंने किया है उन्होंने आपको
انڈائریکٹلی بتا دیا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. اس کے علاوہ کتنے یہ تو وہ ہیں جو کہ آن ریکارڈ آتے ہیں. جیسے کراچی میں ہے، اگر کہ 10 وارداتیں ہو جائیں تو 4 رپورٹ کی جاتی ہیں، 6 رپورٹ نہیں کی جاتی جو سامنے آتی ہیں. چھوڑیں ان باتوں کو. بات یہ ہے کہ اب بھی اس وقت بھی گورنمنٹ، موجودہ سٹنگ گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، کب کرے گی فیصلہ کب کرے گی؟ وقت نہیں ہے آپ کے پاس. آپ نے فیصلے کرنے ہیں. چھوڑیں باقی باتوں کا. آپ اس ملک کے بچاؤ کے لیے فیصلے کریں. آپ اس ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کریں. آپ ایک سٹینڈ لیں. اگر کہ آپ کے پاس وہ ابھی کیجریوال تھا نا، کیجریوال 49 دن کے بعد چلا گیا کیونکہ جو اس کی ترجیحات تھی اس میں عمل نہیں ہو رہا تھا. تو جو آپ کی ترجیحات تھی، ہم ترجیحات پہ سامنے لائیں اور اس کے مطابق آپ چلیں. درست ہے. اگر اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ اس ملک کو کیسے سنبھالیں گے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جاوید ہاشمی صاحب سے بھی اس پہ پوچھتے ہوں. درست ہے. ایک منٹ جاوید ہاشمی صاحب، ترجیحات کا اگر تذکرہ کیا جائے، جاوید ہاشمی صاحب، تو اس وقت پاکستان کو اور پاکستانیوں کو بچانے کے لیے، پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں پھر دوبارہ جمالی صاحب کی طرف چلے جاؤں گا، ترجیحات کیا ہونی چاہیے ہماری، کیا کریں ہم؟ دیکھیں، ترجیحات جو ابھی جمالی صاحب بتا رہے ہیں، میرے بھائی ہے بالکل. ہم تو ایسے ہیں جیسے وزیر اعظم بھی تھے، میں اپوزیشن میں تھا، وہاں بھی چل کے میرے گھر پہ آتے تھے. یہ ایک جو سیاستدان کرتا ہے. ترجیحات وہ صحیح بتا رہے ہیں. پہلی ترجیح آپ کو اپنے شہریوں کی جان مال کا تحفظ ہے. آپ امن امان جو ہے وہ آپ کا پہلا کرینہ ہونا چاہیے، پہلا قدم ہونا چاہیے. لیکن 8-9 مہینے میں وہی چل رہا ہے جو پہلے چل رہا تھا. اس سے بڑھ کے زیادہ بری حالت ہو رہی ہے. میں چودھری نثار صاحب کی بھی پریس کانفرنس سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ اقدامات کیے ہیں. مجھے چودھری نثار کوشش کریں، لیکن جو اس کا ایک گورنمنٹ کا رہنے کا جو جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، وہ بھی وہی میں کہوں گا جو ظفر اللہ جمالی نے کہا ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ میں نہیں رہتا، وہ اپنے ذمہ داریاں دوسروں پہ ڈال نہیں سکتا کہ فلاں زیادہ تھا جی، فلاں میرا کہنا نہیں مانتا تھا، فلاں ماننا تھا. آپ اپنی کوئی پالیسی تھی تو وہ آتے ہی جاری کر دینی چاہیے تھی. بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی 8-9 مہینے میں موجودہ گورنمنٹ نے وہ ترجیحات طے نہیں کی. کیوں؟ کیا چیز رکاوٹ کیا ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم کہتے تھے مشرف یہ کر گیا، پھر 5 سال پیپلز پارٹی کیا ہے کہا، پیپلز پارٹی سے زرداری صاحب سے نہیں سنبھالا گیا، نواز شریف کو بھی 10 ماہ ہو گئے. کیونکہ یہ حکومت کا مسئلہ بھی نہیں، ہماری پوری قوم کا مسئلہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں ہیں. یہ ہے ڈنگ ٹپاؤ کام ہے سر. وہ سارے کہتے ہیں یہ کر لو، باقی اپنے معاملات بھی تھوڑے سیدھے کر لو، ان کا جو فائدہ ہے وہ بھی پارٹی کو بھی کر لو، فلاں کو ٹھیک کر لو. اپنے آنے والے 5 سال کے اقتدار کی بندوبست بھی کر لو، جو کبھی آتا نہیں ہے، لیکن ہر ایک نے کیا یہی ہے. ان 5 سالوں کا فکر نہیں کرتے، اگلے 5 سالوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ترجیحات میں آج کے 5 سال کے جو عوام جو ووٹ دے چکے ہیں ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے، وہ ہوتے ہی نہیں ہیں. اگلے 5 سال کی ترجیحات طے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم یہ جو ڈے ٹو ڈے پالیسی ہے، ایشوز ہیں، اس سے ہم کچھ پا نہیں رہے. پاکستان معاملات بہتر نہیں ہو رہے، الجھ رہے ہیں، بہتر نہیں کر اچھا ایک پرویز رشید صاحب سے بھی ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی بار بار سوال آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کیوں نہیں لے پاتے ہیں، تو پھر یہ سوال آ جاتا ہے کہ فوج کے ساتھ ان کے معاملات کیسے ہیں. تو پرویز رشید صاحب کیا سیم پیج پہ ہیں؟ میاں صاحب ایز پرائم منسٹر، ایز چیف ایگزیکٹو جو فیصلہ کر رہے ہیں، فوج کے ساتھ ان کے معاملات، فوج بھی وہی چاہ رہی؟ دیکھیے، فوج جو ہے وہ حکومت کے متحد ہے، حکومت کا ایک حصہ ہے، اور الیکٹڈ حکومت کے حکم ماننا فوج کی آئینی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے. جو حکومت فیصلہ کرے گی، وزیر اعظم نواز شریف جو فیصلہ کریں گے، ہم سب اس کو تسلیم کرتے ہیں، سب ادارے اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہی پاکستان کا آئین کہتا ہے، یہی پاکستان کا قانون کہتا ہے. اس لیے اس سوال کو اٹھایا جانا مناسب نہیں ہے. درست ہے. جمالی صاحب سے پوچھتے ہیں. جمالی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج جہاں ہم سٹینڈ کرتے ہیں، نواز شریف صاحب کو اگر پاکستانیوں کا تحفظ کرنا ہے، یقینی بنانا ہے
تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ نارتھ وزیرستان ہو آپ کا، بلوچستان ہو آپ کا، یا جہاں اجتماعی خبریں ملی ہیں وہاں پر فیصلہ ہو، یا وہ ایک گروپ ہے پورا جو بلوچستان کے چل کے لاہور تک پہنچ گیا ہے، ان کے وہ مسنگ پرسن کا معاملہ ہو، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ فیصلے کہاں سے آنے چاہیے، کیسے آنے چاہیے؟ لیکن یہ فیصلے تو آئیں گے جو حق مند وقت ہیں، وہ اس وقت ہیں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب، مگر ہر چیف ایگزیکٹو کی ایک ٹیم ہوتی ہے، وہ ٹیم سارے بیسکس تیار کرتی ہے، سارا بتاتی ہے، انفارم کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے چیف ایگزیکٹو کو سہولت ہوتی ہے فیصلہ کرنے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کو کرنا چاہیے، غالباً ہو سکتا ہے انہوں نے کیا بھی ہو، جو اب کارروائی شروع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اور وہ ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا ملک کی بہتری کے لیے، ملک کے بچاؤ کے لیے۔ ماشاءاللہ تیسری مرتبہ وہ ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں۔ میں نے اس وقت مختصر عرض کیا کہ پچھلی گورنمنٹس نے نہیں کیا، ابھی 9 مہینہ اس گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں، ان کو کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے۔ یہ مہربانی کر کے قوم کو ایڈریس کریں، باقی ایشوز کو آپ پنہا کر کے تھوڑا سا پیچھے رکھیں، یہ باقی معاملے ہوتے رہیں گے۔ یہ جو بچگانہ لیڈرشپ شروع ہو گئی ہے نا آئندہ کے لیے، بچگانہ لیڈرشپ، اس کو بھی ہم لوگ سنبھال لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو ایکسپیرینس لوگ ہیں، تجربے جیسا استاد نہیں ہے، اور تجربے کار لوگ ہیں آپ کے پاس، وہ 2 4 5 8 آپ تجربے کار سیاستدان ہوں چاہے نان سیاستدان ہوں، ملک کے لیے ہم سب خیر مانگتے ہیں، ان کو آپ بٹھائیں، ان کو اعتماد میں لیں اور ان کی ڈیوٹیاں لگائیں، اور مہربانی کر کے کہ یہ کمیٹیز وغیرہ ہوتی رہیں گی، یہ باقی چیزیں ہوتی رہیں گی، ان کو آپ ترجیحات میں یہ نہیں آتے۔ میری نظر میں اس وقت ترجیحات ہے امن آما اس ملک میں، اور ہم یہ ڈسکس کرتے رہیں گے، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ پچھلی گورنمنٹ 5 سال ضائع کر گئی، اور یہاں پر صرف یہ ہے کہ اسلام آباد میں وہ بیریئرز بھی ڈالے اور سیکیورٹی چیکس بھی ڈالے، جو کہ ابھی تک ماشاءاللہ جاری ہیں۔ جو پچھلے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے وہ آج انٹیریئر منسٹر ہیں، جو پچھلے اب اپوزیشن میں ہیں وہ ماشاءاللہ اس وقت پاور میں تھے۔ یہ نانی بیڑا کب تک چلے گا؟ ملک کا بیڑا غرق کر ہو رہا ہے۔ خدا کا خوف کریں، صرف فوج کو بلیم نہ کریں، ان کی ایک ڈیوٹی ہے وہ کر رہے ہیں، اور آپ کھل کر سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے میں کیا دقت ہے؟ کیوں نہیں؟ بہادری کا مظاہرہ یہی ہے، اور نیک نیتی کا مظاہرہ یہی ہے، اعتماد لینا اعتماد دینا اس کا مظاہرہ یہی ہے۔ خدا را اس ملک کو بچائیں، اور اس کے علاوہ نہیں تو جو حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو اوریجنل پلان بنا تھا کسی وقت کہ جی 2014 اور 2015 میں جو ہے خدا نخواستہ پاکستان چلتا بنے گا، وہ حالات اور زیادہ مضبوطی پکڑ رہے ہیں۔ نہ کریں یہ۔ جمالی صاحب آج تو آپ دہائی دے رہے ہیں، باقاعدہ دہائی دے رہے ہیں کہ اللہ کا خوف کھاؤ، پاکستان کو بچاؤ، باقاعدہ دہائی دے رہے ہیں آپ، بہت آپ لگتا ہے پریشان ہیں۔ میں بھائی سخت پریشان ہوں، حقیقت یہ ہے میں سخت پریشان ہوں کہ میرا گھر بلوچستان، میرا گھر سندھ، میری تعلیم پنجاب، میرے دوست فرنٹیئر میں، میرا ملک پاکستان۔ آزادی ہم نے کیسے لی؟ آزاد کیسے ہوئے؟ ملک کیسے بنا؟ آدھا ملک کیسے کھویا؟ کبھی کسی نے کوئی حساب کتاب نہیں کیا۔ اگر حساب کتاب کریں گے تو پتہ پڑے گا نا، نہیں حساب نہیں کرنا، باقی بچگانہ سیاست کرنی ہے، جلسے کرنے ہیں۔ اگلے جیسے جاوید بھائی کہہ رہا تھا کہ اگلے 5 سال کیسے آئیں گے اور ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ ارے بابا یہ بیس تو ابھی ہے نا، اس وقت مضبوط کریں اس ملک کو، اور ملک کو مضبوط کرنے کے لیے اعتماد چاہیے، اعتماد نیک نیتی اور پاور کے ساتھ۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ کا گول کیا ہے؟ ہمارا گول ایک ہونا چاہیے کہ سیو پاکستان، اور اس میں فوج ہے، سویلین ہے، عام آدمی ہے، بزنس مین ہے، زراعت پیشہ ہے، کوئی بھی ہو، ہر ایک اپنا حصہ اس میں ڈالے، اور پھر دیکھیں پاکستان میں کون ہاتھ لگاتا ہے۔ یہ خدا کا خوف کرے۔ جاوید ہاشمی صاحب آپ بتائیے، وہ قومی سطح کا وہ سیاستدان جو میری بات سنو بھائی، ندی میری بات سنو، یہ جو بلینز آف ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں، یہ میں نے پچھلی حکومت کو بھی اور باقیوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگ کے اتنے بلین ڈالرز پڑے ہوئے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں خرچتے؟
وہ کیوں نہیں ملک واپس لاتے؟ پاکستان کے پاس بہت کچھ ہے، نیک نیت ارادہ نہیں ہے، پختگی نہیں ہے. ارے ایمان کی پختگی رکھو اور اللہ پہ توکل رکھو، نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل ہوگا. خدا نہ کرے کہ ہم کسی اور ڈچ میں نہ پڑے. ہم فوج کے سپورٹر ہیں، پولیس کے سپورٹر ہیں، رینجر کے سپورٹر ہیں، عام شہری کے سپورٹر ہیں. جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں گے. ہم صرف اوگرا کے اور پیمرا کے اور فلانے کے سپورٹر نہیں ہیں. وہ اندھیر لنگریوں اس کو چھوڑیں، تو مہربانی کر ان دندوں کو چھوڑ دیں، اس دندوں کو پکڑیں. آج آپ نے جمالی صاحب میرے خیال میں ایک راہ دکھائی ہے نواز شریف صاحب کو. اگر وہ پروگرام دیکھ رہے ہو تو انہیں آپ کی باتیں سن کے کچھ آنکھیں کھولنی چاہیے اور مستقبل کے بارے میں، پاکستان اور پاکستانیوں کے مستقبل کے بارے میں غور کرنا چاہیے. جاوید ہاشمی صاحب، آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایز پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو اب کیا پوزیشن اختیار کرنی چاہیے؟ پہلی بات تو جو ظفر اللہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ اربوں ڈالر ملک میں واپس لے آئیں، میں اس کی آج تک سزا بھگت رہا ہوں. میں یہی نعرہ لگاتا رہا ہوں، مجھے اپنوں نے اس کی سزائیں دی. اب پھر ظفر اللہ مجھ سے وہ نعرہ لگوانا چاہتا ہے. بھائی ہم تو توبہ کر چکے ہیں ظفر اللہ خان. بات یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے، میں سچ پہ خوش ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ سب نے یہ اس ملک کا ہر آدمی کروڑوں اربوں روپے جو لے کے گیا ہے اس ملک کو خالی کر چکا ہے. معاشی طور پر لوگ بیچارے وہ ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو ملک ہے، آپ بلوچستان کی بات کر رہا ہے ظفر اللہ جمالی، لیکن وہ بتا نہیں رہا جس پر 50-60 سال سے ہم وہاں ہوائی حملے کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، اور کوئی ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اپنے گھر کے اوپر اس طریقے سے کرے جو ہم بلوچستان کے اندر کر رہے ہیں. یہ بلوچوں کا احسان مانے پاکستان بنایا بھی ہے اور وہ الگ بھی نہیں ہونا چاہتے، ورنہ ہم نے ان کو بھی دھکا دے دیا ہے. اسی طریقے سے آج جو فاٹا کی بات کر رہے ہیں، 1908 میں بھی یہاں یہ گولیاں چل رہی تھی، جب کبھی فقیرہ ہو پی کبھی کچھ. یہ پورا ملک جو ہے پیر پگاڑا کے اور لڑ رہے تھے. پنجاب نے صلح کر لی تھی انگریز سے، اب تک وہی صلح جاری ہے. ان کو چاہیے کہ انڈیپینڈنٹ ہو کے، آزاد ہو کے، امریکہ کے تاثر سے بھی بچ کے پاکستان کی جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں پہ کھڑا ہو کے پالیسی دے. ہم ساتھ دیں گے. میرے خیال میں ہاشمی صاحب میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کے انہی الفاظ سے میں کلوز کروں گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مضبوط فیصلے کریں، اور تاکہ فیصلے کریں تو آپ جیسے سیاستدان جو ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کریں گے. جاوید ہاشمی صاحب، میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب اور پرویز رشید صاحب، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.